بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں او ایس آئی ماڈل۔ یہ او ایس آئی ماڈل کی ایک چھوٹی سی ڈسکرپشن ہے، پہلے یہ سمجھ لیں، دین ہم فردر موو کریں گے اوریجنل ڈسکرپشن کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو ایک ایک لیئر کا فنکشن بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بہت آسان سے ایگزامپل ہے، ایک سٹوری ہے، سٹوری کی طرح ہم اس کو لے کے چلیں گے تاکہ آپ لوگوں کو نا مطلب ایک ایک لیئر کا صحیح پتہ چل جائے کہ یہ لیئر کیا کام کرتی ہے اس ماڈل کے اندر، ٹھیک ہے جی؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ پوری ایک کمپنی ہے اور یہ بھی پوری ایک کمپنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کمپنی کا نام آپ رکھ لیں اے بی سی اور اس کمپنی کا نام آپ رکھ لیں ایکس وائی زی، ٹھیک ہے؟ دو کمپنیز ہیں، ایک کمپنی کا نام ہے اے بی سی اور ایک کمپنی کا نام ہے ایکس وائی زی۔ اے بی سی کمپنی جو ہے وہ ہے جی پاکستان کے اندر، اور جو ایکس وائی زی ہے وہ ہے ہمارے پاس یو ایس اے کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب جو فرسٹ والے ہیں نا، بالکل یہ مسٹر اے اینڈ مسٹر اے، دونوں کمپنیز کی مسٹر اے، یہ دونوں جو مسٹرز ہیں یہ کمپنیز کے کیا ہیں؟ سی ای او، ٹھیک ہے؟ یہ اس کمپنی کے سی اے او ہیں، یہ اس کمپنی کے سی اے او ہیں۔ اب سٹوری کیسے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ سٹوری ایسے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کمپنی کے جو اے بی سی کمپنی کے سی اے او ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس کچھ ڈاکیومنٹس ہیں جو میں نے مسٹر اے جو یو ایس اے کمپنی ایکس وائی زی ہے ان کو میں نے سینڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ڈاکیومنٹس انہوں نے سینڈ کرنے ہیں نا، وہ ڈاکیومنٹس کیا کر لیتے ہیں؟ کمپائل کر لیتے ہیں اس طرح کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس ڈاکیومنٹس ہیں جس کے اندر ٹوٹل جو پیجز ہیں وہ سمجھ لیں اس کے اندر 600 پیجز ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اپنا ایک ڈاکیومنٹ دیتے ہیں 600 پیجز کا، اور وہ 600 پیجز کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ اپنے اگلے اسسٹنٹ مسٹر پی کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ لو اور یہ تم نے بھیج دینا ہے یو ایس اے کے اندر، اور یہ سارے ڈاکیومنٹس ہیں جو میں نے بھیجنے ہیں آگے۔ اب مسٹر پی جب اس کو کھول کے دیکھتا ہے کہ اچھا یہ ڈاکیومنٹس آپ نے بھیجنے ہیں ادھر، جب وہ کھول کے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو اردو میں لکھتی ہیں انہوں نے، اور ان کو اردو کہاں سمجھ آتی ہے؟ تو وہ کیا کرے گا؟ مسٹر پی بہت انٹیلیجنٹ ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کر دیتے ہیں ٹرانسلیٹ، ٹھیک ہے؟ وہ جو ڈاکیومنٹ اردو میں ہے نا اس کو کر دیتے ہیں وہ ٹرانسلیٹ، اور ٹرانسلیٹ کر کے وہ اس لینگویج میں کر دیتے ہیں جو ریسیونگ کمپنی کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، مسٹر پی مسٹر اے سے ڈاکیومنٹس لینے کے بعد اس کو اس لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں جو ریسیونگ کمپنی انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے اس لینگویج میں، ٹھیک ہے جی؟ اب جب انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا تو وہ اٹھا کے انہوں نے آگے دے دیا۔ مسٹر ایس مسٹر پی سے بھی تھوڑے زیادہ سیانے، جب مسٹر پی نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ ڈاکیومنٹس ہیں، میں نے ٹرانسلیٹ ان کو کر دیا، آپ نے صرف بھجوانا ہے آگے، تو مسٹر ایس نے کہا کہ بھیجنے سے پہلے کیوں نہ میں ذرا کنفرم کر لوں کہ ان کی کمپنی کب تک اوپن ہے، کب تک وہ ریسیو کر سکتے ہیں ڈاکیومنٹ، تاکہ ہم بھیجیں تو آگے سے کمپنی اوپن اور کوئی ڈاکیومنٹ ریسیو کرنے کے لیے آ جائے، یا ان کو ایٹ لیسٹ پتہ ہو کہ ہماری طرف سے ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں۔ تو مسٹر ایس نے کیا کیا؟ مسٹر ایس نے یہاں پہ کر دی کال، ٹھیک ہے؟ مسٹر ایس نے کال ملائی مسٹر ایس کس کمپنی کے؟ ایکس وائی زی کمپنی کے۔ انہوں نے مسٹر ایس کو بولا کہ بھائی میرے جو سی اے او ہیں مسٹر اے، انہوں نے مجھے کچھ ڈاکیومنٹس دیے ہوئے ہیں آپ کی کمپنی کو بھجوانے کے لیے، تو آپ ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ کب تک کھلیں، اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بتاتے ہیں ہم اویلیبل ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ڈاکیومنٹ سینڈ کر رہے ہیں، جب آپ کے پاس آ گئے نا آپ نے مجھے کنفرمیشن کال کر دینی ہے کہ بھئی ہمارے پاس ڈاکیومنٹس پہنچ گئے۔ مسٹر ایس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گا، اس نے کیا، کال ختم، اس نے آگے کیا کیا؟ مسٹر ٹی کو سینڈ کر دیا۔ مسٹر ٹی نے یہ دیکھا، مسٹر ٹی یہ کہتے ہیں کہ اگر 600 پیجز ہیں بھی بہت امپورٹنٹ، اگر میں نے ان کو ایسے ہی ٹرانسفر کر دیا اور یہ پورا بنڈل بنا ہوا ہے، اگر یہ پورا بنڈل کہیں گر گیا یا خراب ہو گیا یا اس کو ڈیمیج ہو گیا تو 600 پیجز کا ڈاکیومنٹ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو مسٹر ٹی نے کیا کیا؟ مسٹر ٹی نے کہا بجائے کہ یہ سارا ڈاکیومنٹ ضائع ہو، میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کا 100 پیجز کا بنا دیتا ہوں، اس طرح کر کے 100 پیجز الگ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تاکہ کیا ہو، اگر غائب ہو بھی صحیح یا خراب ہو بھی صحیح تو کم از کم صرف 100 پیجز خراب ہوں، 6 کے 600 پیجز نہ ہمارے ضائع ہو جائیں۔ تو وہ 6 اس طرح کے علیحدہ علیحدہ بنڈل بناتے ہیں اور ایسے 6 بنڈل اٹھا کے مسٹر این تک بھیج دیتے ہیں۔ مسٹر این تک جب یہ بات پہنچتی ہے کہ اس طرح ہم نے بھجوانا ہے وہاں پہ، تو مسٹر این کیا کرتے ہیں؟ مسٹر این ان 6 انویلپس پہ کیا 2 چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ ایک لکھتے ہیں وہ ان پہ کہ یہ کس کی طرف جا رہا ہے، ٹو،
اور جا کس کی طرف سے رہا ہے؟ فرام. یہ ہر انویلپ کے اوپر ٹو فرام ٹو فرام ٹو فرام، مطلب یہ عام الفاظ میں اگر کہا جائے تو مسٹر این نے ایڈریسنگ کر دی ہے ان انویلپس کی. ٹھیک ہے، مسٹر ٹی نے ان کو توڑ دیا تھا اور مسٹر این نے ان کی ایڈریسنگ کر دی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے یو ایس اے ایکس وائی زی کمپنی میں بھیجنا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کال کرتے ہیں ڈیلیوری، جو ان کا یہاں پہ بندہ ہے فزیکلی جو ڈیلیوری کرتا ہے ان کے اس طرح کے ڈاکیومنٹس، وہ اس کو کال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری طرف ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں، میں نے اس کے اوپر ٹو اینڈ فرام لکھ دی ہے، ایڈریسنگ میں نے کر دی ہے، تم ایسے کرنا ہے کہ جتنی جلدی پاسبل ہو فلاں کوریئر پہ پہنچا دینا. وہ فلاں کوریئر والے جلدی پہنچا دیں گے ڈاکیومنٹ. اگر تم کسی اور کوریئر والے کے پاس گئے، کیونکہ میری ان سے بات نہیں ہوئی بھی، تو تم اگر ان کے پاس گئے تو یہ لیٹ ہو جائے گا ڈاکیومنٹ. کیونکہ یہ اس کوریئر سروس سے میں نے بات کی ہوئی ہے، تو تم ایسے کرنا، تم اس کی طرف سے بھیج دینا، وہ جلدی پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے، اس نے کال کر کے راستہ بھی بتا دیا کہ اس راستے کے تھرو جانا، اس میڈیم کے تھرو جانا. اور پھر اس نے کیا کر دیا، آگے مسٹر ڈی کے پاس بھیج دیا. مسٹر ڈی نے دیکھ لیا کہ بھائی بڑے اچھے انویلپ بنے ہوئے ہیں، ٹو اینڈ فرام بھی لکھا ہوا ہے، ویسے ایک بنڈل تھا اب 6 بنڈلز ہیں. ٹھیک ہے سارا کچھ، لیکن یہ سارے انویلپس کھلے ہوئے کیوں ہیں؟ اگر یہ کھلے ہوئے ہیں تو راستے میں تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے ان کو. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہر انویلپ کے اوپر جو 6 انویلپس اس کو دیے گئے تھے، وہ ہر انویلپ کو سیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر انویلپ کے اوپر ایڈریسنگ تو ہی ہوئی ہے، وہ صرف کیا کر دیتا ہے، سیل کر دیتا ہے گم یا گلیو لگا کے، اور اپنی کمپنی کا ایک سٹیمپ بھی لگا دیتا ہے کہ بھئی یہ ہماری طرف سے جا رہا ہے اور اس کا سٹیمپ لگا ہوا ہے. سمجھ آ گئی بات یہاں تک؟ اب یہ آ جاتا ہے فائنلی مسٹر پی تک. مسٹر پی آگے اپنے بندے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم مسٹر این نے بتا دیے کہ تم نے کس طریقے سے جانا ہے اس کمپنی تک، تو تم اسی طریقے سے جانا. اور وہ یہ صرف سلیکٹ کر لیتا ہے کہ چلو بھائی تم نہیں، تم چلے جاؤ، جس طرح اس نے بتایا اس کے حساب سے چلے جانا، لیکن تم چلے جاؤ. پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ بندہ جس کو یہ 6 انویلپس ملتے ہیں، وہ لے کے کوریئر سروس تک جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. کوریئر پہنچ گیا اب یو ایس اے کی کمپنی تک. اب جب یو ایس اے کی کمپنی تک کوریئر پہنچا ہے نا، تو سب سے پہلے مسٹر پی، یو ایس اے والے مسٹر پی اس کو ریسیو کریں گے. ٹھیک، پھر مسٹر ڈی تک جائے گا. مسٹر ڈی دیکھیں گے آیا جو لگے ہوئے تھے سیل وہ پراپرلی بند ہیں. اگر کوئی سیل کھلا ہوا ہے تو اٹ مینس کہ یہ والا انکرپٹڈ نہیں رہا، یا یہ اب ہمارا سیکرٹ نہیں رہا، یہ کہیں نہ کہیں اوپن ہو چکا ہے. تو وہ صرف میک شیور کرتے ہیں کہ سارے جو انویلپس ہیں وہ سیل پیک ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک، پھر وہ جاتا ہے مسٹر این تک. مسٹر این اوپر دیکھ لیتے ہیں ایڈریسنگ، اچھا یہ ادھر سے آیا ٹو، مطلب ہماری طرف آیا، کس کی طرف سے آیا، اے بی سی پاکستان کی طرف سے آیا. وہ صرف ایڈریسنگ دیکھتے ہیں. مسٹر ٹی تک جب جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا پورے ہمیں ڈاکیومنٹس ریسیو ہوئے ہیں. وہ ایسے کرتے ہیں دوبارہ سے نا ان 6 جو الگ الگ بنڈلز ہیں ان کو دوبارہ بنا کے پورا ایک بنڈل 600 پیجز کا بنا دیتا ہے. جب مسٹر ایس تک بات پہنچتی ہے کہ ہمیں یہ ریسیو ہو گئے، وہ فوراً کال کرتے ہیں کنفرمیشن، اور یہ والا کنیکشن ہو جاتا ہے ٹرمینیٹ. ابھی تک کنیکشن اسٹیبلش تھا جب تک کہ یہ پارسل پہنچا نہیں ہے. جیسے پارسل پہنچا، یہ اسٹیبلش جو کانٹیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا. اسٹارٹ انہوں نے کیا، مینٹین انہوں نے رکھا، اور پھر یہ کیا ہو گیا، ٹرمینیٹ ہو گیا. ان کو پتہ چل گیا کہ پارسل پہنچ گیا. اس کے بعد پہنچا مسٹر پی تک. مسٹر پی نے کہا شکر سے مجھے کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ آلریڈی انگلش میں، تو بس میں اپنے سی او تک پہنچا دیتا ہوں. اور وہ 6 کے 600 پیجز جو ہیں وہ سی او تک پہنچ جاتے ہیں، انکرپٹڈ فارم میں، سیلڈ فارم میں، اور ٹرانسلیٹڈ فارم میں. تو یہ ٹوٹل آپ لوگوں کا فنکشن ہے او ایس آئی ماڈل کا. ابھی جو ہم لوگوں نے کیا ہے، یہ اگر آپ کو ایگزامپل صحیح سے سمجھ آ گئی ہے تو یہ ایگزامپل ہم لوگوں نے کس طرح کر کے کی ہے، ہم لوگوں نے تھوڑی سی وہ سٹوری بنا کے کی ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ لوگ اس کو اپنے کمپیوٹر کے حساب سے دیکھیں تو جب آپ لوگ میسیج لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، موبائل اگر آپ کے پاس، آپ لوگ میسیج لکھ رہے ہیں، جو آپ میسیج لکھ رہے ہیں نا، جو واٹس ایپ آپ یوز کر رہے ہیں، واٹس ایپ ایک اپلیکیشن ہے. آپ لوگ مسٹر اے کے ساتھ اس ٹائم پہ کام کر رہے ہیں. جب آپ لوگ میسیج لکھ لیتے ہیں نا، جس طرح ہائی ہاؤ آر یو، یہ ہائی ہاؤ آر یو جو ہے، یہ سمجھ لیں یہ 600 پیجز کا بنڈل ہے. ٹھیک، اب جو مسٹر پی کے پاس آتا ہے تو یہ ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے اس میں جو اگلا سمجھتے ہیں بائنری لینگویج. اس کے بعد یہ ایس اگلے والے کو کال کر دیتے ہیں، اس کو وہ توڑ دیتے ہیں، یہ ٹو اینڈ فرام لکھ دیتے ہیں، پلس راستہ بتا دیتے ہیں. ڈیٹا لنک جو ہے اس کو سیل پیک کر دیتے ہیں اور مسٹر پی اس کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ اس طرح او ایس آئی ماڈل کام کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ اس کو اپنے پاس ڈرا کر لیں، اس کو ایک دفعہ خود سے ریوائز کریں گے تو ایزیلی آپ لوگوں کا یہ ہو جائے گا. یہ ہیں صرف ان کی فنکشنالٹیز کہ یہ کیا کام کرتی ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں. اس کے آگے سے ان کی پرپسز کیا ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں. اللہ حافظ.